نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، سورہ فتح کی آخری دو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے ان میں سے آیت نمبر 28 مکمل اور آیت نمبر 29 جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیں حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا موضوع گفتگو چل رہا ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر کیا حق ہیں ان کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا حق معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معرفت مصطفیٰ کے حوالے سے تین باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، قرابت داری اور رشتہ داری، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات آپ کے ذاتی جسمانی اوصاف جس کو احادیث کی اصطلاح میں یا محدثین کی اصطلاح میں شمائل سے متعارف کروایا جاتا ہے. نمبر 3 آپ کی سیرت طیبہ کے اعتبار سے آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات. یہ تین باتیں معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان ہوں گی. ان میں سے پہلی بات معرفت مصطفیٰ میں جو پہلا جز ہے وہ ہے نسب، قرابت داری اور رشتہ داری. نسب کے حوالے سے تفصیلاً ہمارے سامنے بات آ چکی. آپ کا نسب، آپ کے اجداد، آپ کی امہات، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا، آپ کے رضاعی بھائی، آپ کی رضاعی بہنیں، یہ سارے رشتے ہمارے سامنے آ چکے تفصیل سے. پھر آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیوں کی اولاد جس کو ہم نواسے اور نواسیاں کہتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی تفصیل سے آ چکا. 4 بیٹے، 4 نواسے، 2 نواسیاں. بیٹوں کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ چکا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو سمجھیے گا، پھر اس کے بعد رشتہ داری کے حوالے سے مزید بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار بی اصحابا. اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. فجعل منہم وزراء. اللہ نے ان میں سے میرے وزیر بنائے، وانصارا، اور میرے مددگار بنائے.
وَأَصْحَارًا، اور میرے داماد اور سسرال بنائے. انہی صحابہ میں سے داماد بھی بنائے، انہی میں سے انصار بھی بنائے. اب اگلی بات بڑی اہم ہے. فرمایا فمن سبہم، جو میرے صحابہ کو برا کہے، جو میرے صحابہ پر طعن کرے، جو میرے صحابہ کو گالی دے، میرے مددگاروں کو گالی دے، میرے دامادوں کو گالی دے، میرے سسرالی رشتہ داروں کو گالی دے، آگے میرے وزیروں کو گالی دے، میرے مشیروں کو گالی دے. فمن سبہم، ان لوگوں پر جو شخص طعن کرے گا، گالی دے گا، ان کے خلاف عرضہ سرائی کرے گا، اللہ کے رسول کیا وعید سنا رہے ہیں؟ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی، سب کی لعنت. یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا. کس پر اللہ کی لعنت؟ کس پر فرشتوں کی لعنت؟ کس پر تمام انسانوں کی لعنت؟ اس شخص پر جو صحابہ پر طعن کرے، برا کہے، جو نبی کے وزراء پر طعن کرے، برا کہے، جو نبی کے مشیروں کو طعن کرے، برا کہے، جو نبی کے دامادوں کو برا کہے، طعن کرے، جو نبی کے سسرالی رشتہ داروں کو طعن کرے، برا کہے، اس پر اللہ، رسول، اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت. اس کے بعد اسی پر بات ختم نہیں کی. اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا لا یقبل، لا یقبل منہ، ایسے آدمی سے قبول نہیں کیا جائے گا. کب؟ یوم القیامت، قیامت والے دن. کیا؟ صرف ولا عدل، کوئی فرض قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی نفل قبول نہیں کیا جائے گا. آج تو آپ بڑے بڑے اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے لان تان کر لیتے ہیں صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات پر، لیکن یہ حدیث مبارکہ سمجھا کے آ رہی ہے، اس کو ذرا سمجھیں. آپ کے سارے میلاد کے پروگرام، آپ کی ساری نمازیں، آپ کی ساری زکاتیں، صدقے، خیراتیں، آپ کا سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا اس وقت کہ جب آپ اصحاب رسول پر تبرہ کرتے ہیں. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے. اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے بعد یا اس کو سننے کے بعد اب اس کے ضمن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ منہم وزراء و انصارا و اصحارا، انہی میں سے وزیر ہیں، انہی میں سے مددگار ہیں، انہی میں سے داماد اور سسرالی رشتہ دار ہیں. تو چونکہ آپ علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا کہ میری جماعت صحابہ کرام میں سے میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میری نسبت اس لحاظ سے ہے کہ میں ان کا داماد ہوں، کچھ ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے ساتھ میری نسبت یہ ہے کہ وہ میرے داماد ہیں. تو ہم نے آج کی گفتگو میں خاص طور پر ان چند بزرگوں کے رشتوں کو جاننے کی کوشش کرنی ہے جن کو امت کے اندر اقتدار، خلافت، امارت کا ایک منصب ملا اور وہ ایک بہت اونچے منصب پر فائز تھے. ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ ان عظیم ہستیوں کا حضور کے ساتھ کوئی رشتہ بھی تھا یا نہیں. اس زمن میں پہلی شخصیت، پہلی برگزیدہ ہستی وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ ہر کام میں، ہر نیکی کے عمل میں، ہر خیر کے کام میں اول رہنے والے ہیں. ہر جگہ پر سب سے پہلے آپ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نظر آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کے اعتبار سے ان کو اللہ پاک نے 4 رشتوں سے، 4 طرح کی قرابتوں سے نوازا ہے. پہلی قرابت حضور علیہ السلام کا نسب، یعنی آپ کا جو اجداد والا جو نسب ہے وہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کا نسب 7ویں پشت میں جا کر کے ایک ہو جاتا ہے. جناب مرہ ابن کعب رحمہ اللہ، ان کے ساتھ جا کر کے پشت مل جاتی ہے. دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین، اور واحد ایسی خاتون جو قواری تھی اور اسلام کے نصف علم کو امت تک پہنچانے والی ہیں، زاہدہ، عابدہ، عاتقہ، رفیقہ، حضور کی زوجہ مطہرہ، جن کو حضور اپنے مبارک کلمات سے یوں نوازا کرتے تھے، یا عائش محبت کے ساتھ، یا حمیرہ محبت والا لقب ان کو دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے والد گرامی ہیں۔ دوسرا رشتہ، تیسرا رشتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک ہمشیرہ ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ ہیں، ایک بہن حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں اور ایک بہن رسول اللہ کے حرم میں، تو اس لحاظ سے دونوں مقدس حضرات کا جو رشتہ ہے وہ ہم زلف ہونے کا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن، ان کے گھر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے برگزیدہ ہستی ہیں، ان کی ہمشیرہ حضرت قرینۃ الصغریٰ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی زوجہ ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت عبد الرحمن جو حضور حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی اور حضور بھی دونوں ہم زلف ہیں۔ یہ چونکہ میں تفصیل سے عرض کر چکا تھا، اب نمبر 2 پہ دوسری شخصیت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فرمایا کہ عمر جس راستے سے چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر وہ ہے کہ جب بولتا ہے تو اللہ قرآن بنا کر کے نازل فرماتے ہیں، کئی مقامات ایسے ہیں۔ عمر وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے ہیں۔ عمر وہ ہیں کہ جن کی غیرت اور حمیت کو میں نے جنت میں دیکھا ہے۔ عمر وہ ہیں کہ جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ایک ہیں۔ عمر وہ ہیں کہ جن کی بشارت شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دے دی۔ احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، آپ کے ساتھ عمر، آپ کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 شخصیات آپ کے ساتھ تھے۔ احد پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد پر کچھ ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ خوشی میں وجد میں آ گیا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا پاؤں مبارک اٹھایا، قدم مبارک، اور اٹھا کر کے ایسے زمین پر یعنی پہاڑ پر مار رکھا اور رکھ کر کے فرمایا اسکت جبلا فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ 4 لوگ کھڑے ہیں تجھ پر، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ گویا حضور نے آنے والے وقتوں میں 2 لوگوں کی شہادت کی خبر پیش کی دے دی کہ یہ 2 شہید ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی خبر ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا میں اپنے نواسے کی شہادت کی خبر دی۔ وہ خبر سچی ہے تو یہ خبر بھی سچی ہے، کیونکہ حضور کی نطق نبوت سے کبھی غلط بات نکلی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رشتے نہیں ہیں، صرف 2 رشتے ہیں۔ ایک رشتہ نسب کا ہے اور ایک رشتہ سسرالی ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں پشت میں جا کر کے ایک ہو جاتے ہیں۔ فہد بن مالک یہاں پہنچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے فہد اور حضرت عمر کے اجداد میں سے فہد، یہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں، پھر آگے نسب ایک ہی چلتا ہے۔ نمبر 2 دوسرا رشتہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ بڑا اہم ترین رشتہ ہے، اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور علیہ السلام کی حرم ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی۔ اس لحاظ سے ان دوسرے شخصیت کا بھی حضور کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے۔ نمبر 3 تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 پھوپھیوں کا جب تعارف کروایا تھا، اس وقت عرض کیا تھا کہ آپ کی ایک پھوپھی کا نام حضرت ام حکیم البیضاء ہے۔ یہ حضرت
ام حکیم البیضاء، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں. رشتے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حکیم البیضاء کے سگے نواسے ہیں. گویا حضرت عثمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے نواسے ہیں. نسب کے لحاظ سے بہت قریبی نسب ہے، اور وہ اس طرح کہ آپ رضی اللہ عنہ چوتھی پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب عبد مناف میں جا کر کے مل جاتے ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، چوتھے پشت حضرت عبد مناف کی ہے، اور یہاں پر پہنچ کر کے حضرت عثمان کا نسب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دونوں ایک ہو جاتا ہے. تیسرا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ جو پوری کائنات میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. پوری کائنات میں کبھی کسی آدمی کو کسی نبی کے ساتھ ایسا رشتہ حاصل نہیں ہوا جو حضرت عثمان کو حضور سے نسبت ملی. اور وہ کیا ہے؟ پہلے حضرت عثمان کے عقد نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور دوسرے نمبر کی صاحبزادی ہیں. پہلے نمبر پر سیدہ زینب، دوسرے نمبر پر سیدہ رقیہ. حضرت رقیہ حضرت عثمان کے عقد نکاح میں ہجرت سے 1 سال پہلے آئی، اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہو کر آپ اس دنیا سے چل بسی، جس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں شہید کی موت کہا جاتا ہے. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد کچھ دنوں کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا. اس لحاظ سے اس پوری کائنات میں حضرت عثمان واحد آدمی ہیں جن کو کسی نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں ملی ہیں. اس لیے ان کا ایک خاص لقب ہے، ایک خاص ان کی پہچان ہے، ایک خاص ان کا تعارف ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس کی وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے. ذو النورین، آپ 2 نوروں والے ہیں. یہاں 2 نوروں سے مراد یہی رشتے ہیں کہ آپ کے حرم میں، آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نورانی بیٹیاں آئیں. یہ تیسرے خلیفہ ہیں جو امت کے اندر بہت مقتدر شخصیت ہے. نمبر 4 سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رشتہ داریوں کا شرف حاصل ہے. ایک رشتہ آپ کے نسب کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا زاد بھائی، اس لحاظ سے پہلی پشت میں جا کر کے ایک ہو جاتے ہیں. نسب ایک ہی ہے، پورا کا پورا نسب ایک. نمبر 2 دوسرا رشتہ جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو حضور سے حاصل ہے وہ ہے داماد ہونے کا، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضی کے عقد نکاح میں آئی. اس لحاظ سے حضرت علی المرتضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو جو تیسری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے وہ ہے ہم زلف ہونے کی. وہ کیسے؟ کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے کچھ عرصے کے بعد حضرت علی المرتضی نے حضرت اسماء بنت عمیس سے نکاح کیا، جس کے لیے میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ لوگوں اس بات کو ذرا ذہن میں لاؤ کہ کیا ایک شخص اپنے دشمن کی بیوی کو، بیوہ کو اپنے نکاح میں لانے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس عورت نے ساری زندگی اس کے حرم میں گزاری ہے، اس کے بستر میں گزاری ہے، اس کے گھر میں گزاری ہے، اس کے اوصاف، اس کے کمالات، اس کے ہنر، اس کی اچھائیاں، جو بھی چیزیں وہ ساری اس کے سامنے ہیں. اگر وہ شخص برا تھا
سیدنا علی المرتضیٰ نے نکاح کر کے بتلایا کہ کہنے والے برے ہیں، ابو بکر برے نہیں تھے، اگر وہ برے ہوتے تو میں ان کی بیوہ سے نکاح نہ کرتا، اس سے پہلے اگر وہ برے ہوتے تو میں ان کے پیچھے 2.25 سال تک نمازیں نہ پڑھتا، اگر وہ برے ہوتے تو میں ان کا وزیر نہ لیتا، اگر برے ہوتے تو میں ان کے کہنے پر قاضی القضات چیف جسٹس کے عہدے پر نہ لیتا، اگر وہ برے ہوتے تو میں ان کے کہنے پر لوگوں کے درمیان فیصلے نہ کرتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ابو بکر سچے ہیں، ابو بکر حق پر ہیں، ابو بکر اچھے ہیں، ابو بکر سب سے پہلے ہیں، اسی لیے ابو بکر نے جب انتقال کیا، ابو بکر جب دنیا سے چلے گئے تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آپ سابقین اولین میں سے سب سے پہلے ہیں، ہر جگہ پر پہلے ہیں، سفر میں پہلے ہیں، حضر میں پہلے ہیں، اور تاریخ نے بھی بتلایا ہے کہ ابو بکر سب سے پہلے، تاریخ نے بھی بتلایا کہ ابو بکر، حدیث نے بھی یہی بتلایا ابو بکر سب سے پہلے ہیں، اور قرآن نے بھی بتلایا والذین معه اشداء علی الکفار، تمام مفسرین نے والذین معه کا مصداق جناب ابو بکر صدیق کو لیا ہے، اور قرآن نے ایک ہی شخص کو صحابی کہا ہے، قرآن نے ایک ہی آدمی کو صحابی کہا ہے، اور وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ بہت ماٹھی ہے، قرآن نے ایک ہی شخص کو صحابی کہا، ان یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، انداز قرآن کا بدل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا پیچھے فرعون، مارے گئے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ رک سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ 6 لاکھ لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں، لیکن یوں نہیں کہا ان معنا ربنا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، سیادینا وہ ہمیں راستہ دکھایا، نہیں، ان معی ربی، گلہ تمہیں ہے، شکوہ تمہیں ہے، ڈر تمہیں ہے، اور تمہیں اعتماد نہیں، نہ مجھ پر نہ رب پر، بھروسہ نہیں نہ مجھ پر نہ رب پر، تم ہر وقت شک، ہر وقت تردد اور ہر وقت طنز کا لہجہ اختیار کرتے ہو، سنو میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بچائے گا، میری برکت سے تمہیں بھی بچا لے گا۔ لیکن قرآن کا انداز بدل گیا جب حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کافر اپنے پاؤں کے طرف دیکھیں، کافر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں، تو قرآن نے وہاں بھی نبی کے الفاظ کہلوائے، یہاں بھی نبی کے الفاظ انہوں نے بیان کروائے، لیکن الفاظ میں فرق ہے، وہاں نبی نے کہا میرا رب میرے ساتھ، یہاں نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تیرے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے، جو بچاؤ کا راستہ میرا ہوگا وہ آپ کا بھی ہوگا، جو عافیت کا سامان میرے لیے ہوگا تیرے لیے بھی ہوگا، تو مجھ سے جدا نہیں میں تجھ سے جدا نہیں۔ اللہ نے جوڑی بھی تو ایسی بنائی نا، اور وہ کیسے جدا ہو سکتے ہیں، وہ کیسے جدا ہو سکتے ہیں کہ سنگلاخ پہاڑی پر جس 51 سال کے بزرگ نے 53 سال کے نبی کو، خاتم الانبیاء کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر کے اتنی اونچائی پر محیط اس پہاڑی کی چوٹی پر جانے کا سفر طے کیا ہو، وہ نبی سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل مدینہ تو حالات دیکھ کر کے کہ جب اہل مدینہ نے حضور علیہ السلام اور ابوبکر صدیق کو مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو طلع البدر علینا کی جب صدائیں بلند ہوئی تو اس وقت بہت سارے اہل مدینہ شک و شبہ میں پڑ گئے کہ ان میں نبی کون ہے، ابوبکر کون ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا عکس کرم اتنا بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً معاملات کو بھانپتے ہوئے حضور کے وجود اطہر پر چادر کو یوں تان دیا، پتہ چلے کہ غلام کون ہے آقا کون ہے۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس، بات بھولنی نہیں، حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ تھی،
انتقال ہوا جناب ابوبکر صدیق کا، تو ان کے بعد اس بیوہ خاتون سے جس شخص نے نکاح کیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں. اس لحاظ سے سیدنا علی المرتضیٰ حضور کے ہم زلف ہیں، حضور کے کہ ایک بہن حضور کے گھر میں اور دوسری بہن پہلے حضرت ابوبکر صدیق پھر حضرت اللہ اکبر. اللہ کی شان ہی بڑی عجیب ہے. اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنا دیا کہ ایک ہی عورت، اس کی وجہ سے ابوبکر بھی ہمزل بن گئے، علی بھی ہمزل بن گئے. اللہ نے بتلا دیا یہ الگ نہیں ہے ظالموں، وہ تمہاری بد نصیبی ہے، ورنہ اللہ نے تو سب کو ایک کر دیا. بس میں گئی. پانچویں خلیفہ، پانچویں شخصیت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں دو طرح کے ہیں. ایک نسب کا رشتہ ہے اور ایک بضعۃ منی، جگر کے ٹکڑے کا حصہ ہے. حسب اور نسب کے لحاظ سے یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں. اگر یہ حضور کے نواسے نہ ہوتے، اگر یہ حضور کے نواسے نہ ہوتے، اس پوسٹ پر، اس درجے پر کوئی اور ہو، جیسا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ دوسری ازواج حضرت علی کی جو اولاد ہے، وہ حضور علیہ السلام کی کیا لگے پوتے، کیا لگے پوتے یا بھتیجے. اب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اصل ہے وہ کیا ہے؟ آپ نواسے ہیں اور بڑے نواسے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں بڑے نواسے ہیں، ورنہ نواسوں کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہیں. سبق بھولنا نہیں ہے. نواسوں کے اعتبار سے پہلے نمبر کے نواسے حضرت علی بن العاص، دوسرے حضرت عبداللہ بن عثمان، تیسرے حضرت علی، حضرت حسن بن علی، اور چوتھے حضرت حسین ابن علی. تو یہ رشتہ ان کو حاصل ہے. 6 مہینے یہ صاحب برسر اقتدار رہے. پھر انہوں نے اپنا اقتدار، اپنی خلافت کی ذمہ داریاں، اپنا بوجھ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا. یہاں میں رک کر کے ایک بات عرض ضرور کروں گا اور بہت ضروری ہے بھائی، اس کو سمجھے گا. جو حالات اور واقعات اصحاب رسول خلفائے راشدین کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں، بہت ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا، اور میں بھی بہت رک کر بات عرض کر رہا ہوں تأمل کے ساتھ. جو واقعات، معاملات، حالات بیان کیے جاتے ہیں، ان تمام معاملات اور حالات کو اگر آپ گہرائی سے، ٹھنڈے دل سے تھوڑا سوچیں گے تو آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ اس طرح کی گفتگو کرنے والے کہ حضرت ابوبکر عمر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو حق نہیں دیا، سیدنا علی المرتضیٰ سے خلافت چھین لی گئی، سیدنا حسن ابن علی کے ساتھ دھوکہ ہوا، سیدنا معاویہ نے ظلم کیا، بغاوت کی، فلان یہ کیا، یہ ساری باتیں، ان تمام باتوں کا نچوڑ جو بات نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ گہرائی سے سوچے گا، اور وہ یہی ہے کہ کہنے والا گویا یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اہل بیت ہے نا، نعوذ باللہ، یہ سارے اقتدار کے بھوکے تھے. اب غور کیجیے گا، بات یہی گھومتی ہے. ورنہ اگر بات سچائی کی ہو، بات دیانتداری کی ہو، بات حق کی ہو، تو پھر اس کو تھوڑا دوسرے اینگل سے بھی سوچئے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر عثمان کیوں رکھتے ہیں؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ حضرت اسماء بنت عمیس کے ساتھ نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ان 3 حضرات کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان کے دور میں قاضی القضات کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان کے دور میں فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اپنے ہی دونوں بیٹوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر باغیوں سے بچاؤ کے لیے نگہبان کے طور پر کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ میں دربان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، نگہبان کے طور پہ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ اپنے ہی دونوں بیٹوں کو زخمی کروا رہے ہیں. پتہ بھی ہے کہ باغی 1200 سے زیادہ باغی ہیں اور وہ حملہ کر دیں گے تو اس حملے میں شہید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی پرواہ نہیں کی، بیٹوں کی شہادت کی پرواہ نہیں کی، وقت کے خلیفہ کی جان کی حفاظت وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. تو معنی یہ ہوا کہ وہ ان کے درمیان دوریاں، ان کے درمیان کوئی جنگ، ان کے درمیان کوئی اختلاف، ان کے درمیان کسی قسم کی ہوس، ان کے درمیان کسی قسم کا لالچ نہیں تھا. رب محمد کی قسم، اگر یہ
جس تلوار کو رمز الجلال کے پیغمبر نے فرمایا اسد اللہ الغالب، ہاں جی ذوالفقار، جس تلوار کو کہا گیا جس آدمی کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے، جس آدمی کے ہاتھ پہ اللہ فتوحات کی بارشیں لگا دیتا ہے، کیا وہ شخص خاموشی سے بیٹھا دیکھتا رہے گا؟ اپنے حق دنیا میں کوئی کسی کا چھینے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ جب آپ کا حق چھینا جائے آپ خاموش نہ ہو۔ تو کیا علی المرتضیٰ قرآن پہ عمل کرنے والے نہیں تھے؟ اس لیے یہ ساری بکواسات ہیں، سارا جھوٹ ہے، سارا فریب ہے، سارا دجل ہے۔ ورنہ آخری بات کو دیکھیے، سیدنا حسن ابن علی اپنی خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کیوں کریں؟ یہاں بھی یار لوگوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا وہ جی معاہدہ طے ہوا تھا کہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد اقتدار دوبارہ حضرت حسن کو ملے گا۔ ظالموں، شرم کرو، حیا کرو، ڈوب کے مرو، کس قسم کی بیہودہ بات کر رہے ہو؟ کیا مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر معاہدہ کریں گے کہ جناب آپ مر جاؤ گے تو اقتدار مجھے دوبارہ ملے گا؟ وہ اقتدار ہی کا کہنا سارا۔ کس قسم کی بیہودہ باتیں کر رہے ہو؟ کس قسم کے فضول یاد میں بکواس کر رہے ہو؟ اس لیے یہ ساری باتیں جھوٹ ہے۔ اب چھٹے نمبر پر جو اسلام میں اقتدار اور حکومت اور امارت میں فائز ہونے والی شخصیت ہے وہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ نام ہضم نہیں ہوتا، لیکن نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ رب نے رشتے بنایا، میں تو انکار نہیں کر سکتا۔ جس کو انکار ہے وہ انکار کرتا رہے۔ میں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں رشتوں کا بیان کر رہا ہوں۔ رشتوں میں حضرت معاویہ کے رشتے حضور سے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 9 رشتے ہیں۔ سب سے